اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان، کنسلٹنٹ سرجن ہوں اسلام آباد سے، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو شوگر کے متعلق ڈائبٹیز میلائٹس کے متعلق بتایا تھا، اور اس کی قسموں پہ بھی جو ہے کہ کتنی قسم کی جو ہے وہ ڈائبٹیز میلائٹس ہوتی ہے، اس پہ بھی جو ہے ہم نے وہ بتایا تھا اس میں کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، جس کو جوینائل ٹائپ 1 یا جوینائل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ ڈائبٹیز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے چائلڈ ہوڈ میں یا ٹین ایجرز میں ہوتی ہے، وہ کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے چائلڈ اور ٹین ایجرز میں ہوتی ہے۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے ایڈلٹ ڈائبٹیز اس کو کہتے ہیں، اور یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے 40 سال سے اوپر کے لوگوں میں جو ہے یہ شوگر ہوتی ہے۔ اور تیسری جو ہے میں نے آپ کو پری ڈائبٹیز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں بلڈ شوگر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ مطلب ہے شوگر کے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ڈائبٹیز سے پہلے جو ہے پری ڈائبٹیز کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے اس میں جو ہے ڈائبٹیز میں جا کے جو ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ جو ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور یہ پریگننٹ مدر میں ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے پریگننٹ مدر میں، اور جب بچے کی برتھ کے بعد جو ہے یہ ڈائبٹیز جو ہے ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے وہ اس وقت ڈسکس کی تھی، اور آج جو ہے میں آپ کو جو ہے کمپلیکیشن جو ہے جو ڈائبٹیز شوگر کی جو کمپلیکیشن ہے ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور کیا کیا یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی اس وقت بتایا تھا کہ اگر آپ شوگر کو اسٹیٹک رکھیں، نارمل رکھیں، تو یہ شوگر جو ہے کچھ بھی نہیں چلتی، یہ زندگی میں لانگ رن آپ کے ساتھ جو ہے یہ چلے گی۔ لیکن اگر آپ جو ہے شوگر کو جو ہے اسٹیٹک یا نارمل نہیں رکھیں گے، فلکچویٹ کریں گے، کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، تو پھر جو ہے یہ کمپلیکیشن کی طرف جاتی ہے۔ اب جتنا لمبا جو ہے لمبی شوگر ہوگی، اس میں جو ہے کمپلیکیشن جو ہے اتنی ہی گریجولی جو ہے یہ کمپلیکیشن جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، شوگر کے مریض میں جو ہے یہ آتی ہے۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلی جو ہے کمپلیکیشن ہے کہ ہارٹ اینڈ بلڈ ویسل ڈیزیزز، دل کی بیماریاں جو ہیں، جو ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں، زیادہ ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے کورونری آرٹری ڈیزیزز جو دل کو سپلائی کرتی ہیں، جو بلڈ ویسل جو ہیں، جو خون کی نالیاں جو ہیں اس کی، اور گرپنگ چیسٹ پین ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں، اور انجائنا جو ہے پیکٹورس کہتے ہیں۔ اس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک جو ہے ڈائبٹک میں جو ہے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی میں جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بڑا سویئر پین ہوتا ہے، گرپنگ پین ہوتا ہے، ایون جو ہے سخت سردی میں بھی جو ہے مریض کو جو ہے لیفٹ سائڈڈ چیسٹ پین، اور یہ موو ہوتا ہے بائیں بازو میں، اتنا شدید پین ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے سردی میں بھی جو ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ پسینہ آ جاتا ہے۔ لیکن ڈائبٹک میں جو ہے وہ یہ جو ہے اس طرح کے سمٹم جو ہے وہ نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے ڈائبٹک میں ہارٹ اٹیک کا پتہ نہیں چلتا، اور مریض جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کو سٹروک ہو سکتا ہے اس میں کیا نام ہے ڈائبٹک کے پیشنٹ میں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بلڈ ویسل ہوتی ہیں، جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، وہ پتلی ہو جاتی، مطلب نیرو ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، ان کی سائڈوں پہ جو ہے وہ فیٹس لیئر جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری جو ہے نرو ڈیمیج ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہے لور لمب میں نرو ڈیمیج ہوتی ہے، اور یہ نرو جو ہے ڈیمیج یعنی ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ جسم میں جو ہے وہ جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ ایک تو لانگ آرٹریز ہوتی ہے، پھر میڈیم آرٹریز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سمال آرٹریز ہوتی ہیں، سمال آرٹریز کے بعد جو آرٹریولز ہوتے ہیں، آرٹریولز کے بعد جو ہے وہ کیپلریز آتی ہیں، وہ ٹائنی بلڈ ویسل ہوتی ہیں جو کہ ڈیفیوز کرتی ہیں آگے جو بھی اس میں ٹیشو کو جو ہے وہ سپلائی کرتی ہیں۔ یہ ٹائنی بلڈ ویسل جو ہیں یہ شوگر جو ہے ان کو جو ہے وہ انجر کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے
ٹانگوں میں جو ہے نمنس، یعنی مریض کہتا ہے کہ میری ٹانگیں جو ہے جی وہ سوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کیا نام ہے محسوس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جو ہے ٹنگلنگ نمنس پین ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو ٹوز ہیں یا فنگر ہیں لمس کی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اوپر کو جو ہے یہ موو کرتی ہے، اور اس میں جو ہے سم ٹائم جو ہے وہ گینگرین ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے ایمپوٹیشن کرنی پڑ جاتی، سرجری کرنی پڑ جاتی ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، پاؤں کی جو ہے وہ انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک تو یہ نرو ڈیمیج کرتی ہے۔ اگر یہی نرو ڈیمیج جو ہے اگر ڈائجیشن میں ہو تو اس میں جو ہے نازیہ ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، اور کانسٹیپیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہی نرو ڈیمیج جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن، یعنی اس میں تناسل کا جو ہے تناؤ کو جو ہے وہ کم کرتی ہے۔ یہ ہم بعد میں جو ہے بعد آنے والی ولاگ میں جو ہے اس پہ بھی جو ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، جس کو جو حکیم لوگ جو ہیں وہ مردانہ کمزوری بھی کہتے ہیں۔ اس کے مختلف کازز ہوتے ہیں، وہ میں ڈیٹیل میں جو ہے اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے کڈنی جو ہے نیفروپیتھی، ڈائبیٹک نیفروپیتھی اس کو کہتے ہیں کڈنی کو۔ کڈنی میں جو ہے ملینز آف ٹائنی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جن کو گلامولائی کہتے ہیں، اور یہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ باڈی سے نکالتی ہیں۔ ان کی جو ہے ان کو جو ہے وہ شوگر جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ چوتھا جو ہے آئی میں جو ہے جو پرابلم ہوتی ہے، ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، اس میں آئی بلڈ ویسل جو ہیں وہ آئی کی وہ ڈیمیج ہوتی ہے، جس کو ہم جو ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے بعد میں جو ہے بلائنڈنیس کی طرف جو ہے مریض جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہیئرنگ میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ جو ہے، یعنی سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ڈائبیٹک میں جو ہے وہ امپیئر ہوتی ہے، وہ اونچا سننے لگ جاتا ہے۔ چوتھا جو ہے اس میں جو ہے ایک ڈیزیز ہے الزائمر ڈیزیز، یعنی کہ ڈیمنشیا، بھولنے والی عادت۔ ڈیمنشیا جو ہے ایک تو مطلب ہے سینائل ڈیمنشیا ہوتا ہے جو کہ بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تو نارمل چینج ہوتی ہے، لیکن ڈیمنشیا جو بھولنے والی عادت ہے جس کو ہم الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان ڈائبیٹک میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے، ڈائبیٹک لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں، اور ان کا موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں، کمپلیکیشن میں آتی ہیں۔ اب جسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے اس میں جو ہے جو کہ پریگننٹ مدر میں ہوتی ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز، جس کی وجہ سے جو ہے ایک ہیلدی بیبی جو ہے مدر جو ہے وہ ایک ہیلدی بیبی کو جو ہے وہ ایک ہیلدی بیبی کی برتھ ہوتی ہے، اس میں جو ہے اگر شوگر کو جسٹیشن کے دوران شوگر کو کنٹرول نہ کیا جائے یا ان ٹریٹڈ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو، تو اس میں جو ہے جو کمپلیکیشن ہوتی ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی، دونوں کے لیے جو ہے وہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلدی بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا یہ ہے کہ پلیسنٹا سے جو ہے وہ شوگر جو ہے وہ بچہ لیتا ہے، اور پھر جب وہ بچے کے اندر جاتا ہے تو اس کا جو ہے اتنا وہ جو ہے اس کے جو اپنا پینکریاز ہے، یعنی کہ جو لبلبا ہے، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ زیادہ کام کی وجہ سے جو ہے وہ گرو کرتا ہے بچہ اندر، وہ بچہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو پھر یہ برتھ جو ہے برتھ جو ہے وہ نارمل برتھ بعض اوقات نہیں ہوتی، جس میں سی سیکشن بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے اور مطلب ڈیفیکلٹ برتھ ہوتی ہے، اور سم ٹائم اٹ کین لیڈ ٹو سیزیرین سیکشن آلسو۔ اب اس میں جو ہے دوسرا جو ہے بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے، دوسرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ مطلب اس کا پینکریاز جو ہے لبلبا جو ہے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، زیادہ انسولین جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے شارٹلی آفٹر برتھ جو ہے ہائپوگلائسیمیا کے ساتھ جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا مدر کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کنٹرول جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوگی
اور ان ٹریٹڈ ڈائبٹیز ہوگی تو مدر میں جو ہے ایک ڈیزیز ہوتی ہے پری ایکلیمپشیا، جس میں جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہوگا مدر کا، اور بہت زیادہ پروٹین جو ہے وہ اس کے پیشاب میں یورین میں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے فیٹس اور لیگ کی جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے، اور دس لائف تھریٹنگ پوزیشن جو ہے یہ لائف تھریٹنگ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کمپلیکیشن شوگر کی، جو ہے مطلب اگر ہم شوگر میں کوشش کرتا ہوں میرے ناظرین کہ میں میڈیکل ٹرمینالوجی کو آسان لفظوں میں جو ہے چینج کروں، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے مجھے مناسب الفاظ نہیں ملتے جیسے میں آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہوں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ جو ہے خود بھی جو ہے ضرور پرسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی پرسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ان کو کہیں بھی کہ بھائی وہ پرسکرائب جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور پھر اگر کوئی کمنٹس کرنے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ جو ہے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میرا جو ہے ٹیلی فون نمبر ہے جو اس پہ جو کال بھی ہو سکتی ہے، اس پہ واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی سوال کریں گے، کوئی وہ پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔